بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرپرسن پیپلز پارٹی، چیئرمین پیپلز پارٹی، محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، محترم جناب محمود خان اچکزئی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب، محترم جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، محترم جناب امیر حیدر ہوتی صاحب، محترم جناب آفتاب شیرپاؤ صاحب، محترم جناب محسن داوڑ صاحب، محترم جناب ڈاکٹر جمال دینی صاحب، محترم جناب شاہ اویس نورانی صاحب، انتہائی قابل احترام یہاں پر موجود پارٹیز کے اکابرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج اس اے پی سی کی صدارت کے تحت جو پروگرام کا جو آغاز ہوا، اس حوالے سے جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے اور پھر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بڑی ہمہ گیر تقاریر کی ہیں، اور اتنی وہ کمپریہنسو تقاریر ہیں کہ اس کے بعد مجھ ناچیز کو کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہا، لیکن یقیناً میں اختصار کے ساتھ اپنی معروضات پیش کروں گا. جناب قائد میاں نواز شریف نے سیاسی تاریخ کا بھرپور احاطہ کیا. اس ملک کے اندر جو مختلف اوقات میں حادثے ہوئے جس نے جمہوریت کو ڈیریل کیا، اور کم از کم 3 مرتبہ ڈکٹیٹرشپ نے نہ صرف جمہوریت کے اوپر کاری ضرب لگائی بلکہ عدلیہ کا نظام اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ تنزلی کا شکار ہو گئے. اور آج بھی اگر میں یہ کہوں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت نام کی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یاد کریں وہ دن اگست 2018 کا، جب الیکشن کے بعد ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ اور ہم سب اسمبلی میں آئے، اور سلیکٹڈ وزیر اعظم نے قوم سے وعدہ کیا فلور دی ہاؤس پہ کہ جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، آر ٹی ایس کس طرح بند ہوا، کس طریقے سے دیہاتوں کے رزلٹس پہلے آ گئے اور شہروں کے رزلٹس کئی دن نہ آئے، کس طریقے سے الیکشن سے پہلے پری الیکشن انجینئرنگ ہوئی، ریگنگ ہوئی. اس کے لیے ایک ہاؤس کی کمیٹی بنائی گئی، لیکن آج تک چاہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں یا کوئی اور، اس کمیٹی نے 1 انچ بھی آگے سفر نہیں کیا. اور الزام دیا جاتا ہے کہ اپوزیشن نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا. میں تو ہر طرح سے اس الیکشن کی حوالے سے میں تیار ہوں پروب کے لیے. اب اس سے بڑا جھوٹ
اور یو ٹرن کیا ہو سکتا ہے. اور پھر میں یہ چاہوں گا میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، کہ جو باتیں ہو چکی ہیں میں ان کو رپیٹ نہ کروں. اور جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ یہاں پر بڑے معزز یہاں پر لیڈران کرام بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی گفتگو کرنی ہے، اور خاص طور پر چھوٹے صوبوں سے جو ہمارے معززین بیٹھے ہیں انہوں نے بات کرنی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اختصار کے ساتھ اپنی معروضات پیش کروں. اب دیکھیے کہ کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، اور سب سے زیادہ تباہی کراچی میں ہوئی، خیبر پختونخوا میں ہوئی، آزاد کشمیر میں ہوئی، چترال میں ہوئی. اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کسی جگہ جا کر وہ لوگوں کی اشکشوئی کر سکے، ان کی جو امیدیں ہیں ان کو باندھ سکے، ان کی امداد کر سکے. اور آپ نے دیکھا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے آفت زدہ لوگوں کو ان ریلوں کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا، اور بالآخر ایک دن کراچی جا کر ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلوں تو مٹی لائی. یہ ہے وہ وزیر اعظم، وہ لیڈر جس کے بارے میں 2-2.5 سال میں بڑے معزز سے کہوں گا کہ اس میں ہمارے بعض ٹیلی ویژن چینلز بھی شامل ہیں کہ انہوں نے کس طرح 2-2.5 سال اس وزیر اعظم کے بننے سے پہلے کس طرح پروپیگنڈا کیا گیا. اور آپ کو پوری قوم جانتی ہے کہ 2013-14 کے دھرنے میں 6-7 مہینے اسی ڈی چوک پہ دن رات 24 گھنٹے ٹیلی ویژن چینلز نے کس طرح اس شخص کو دن رات پوری دنیا میں دکھایا جو یہ کہتا تھا کہ جو وزیر اعظم بجلی کے بل میں اضافہ کرے، سمجھ لیجئے میں وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا، جو حکومت اس کے زیر نگرانی ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی ہے، اگر روپیہ گرتا ہے تو سمجھ لیجیے اس حکومت کا سربراہ فلاں ہے. جو حکومت گیس کے قیمت میں اضافہ کرتی ہے، سمجھ لیجیے کہ اس کا وزیر اعظم فلاں ہے. یہ دن رات پروپیگنڈا کیا گیا اور کہا گیا کہ میں مر جاؤں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں قرضے نہیں لوں گا. اور قرضے کس طرح لیے گئے پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو چلانے کے لیے، اس کو ساری دنیا جانتی ہے. مگر ان قرضوں کے حصول کے باوجود ان 2.5 سالوں میں یا 2.25 سالوں میں کیا ہوا کہ آج مہنگائی اپنے آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے جو اسٹیبلشڈ جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے، اور یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے. کووڈ تو اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا بشمول پاکستان کے. ہم اس پیریڈ کی بات نہیں کر رہے، میں پری کووڈ پیریڈ کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کووڈ کے آنے سے پہلے پاکستان کی معیشت کو ایسی شدید ضرب لگی کہ کووڈ کے آنے سے پہلے جو ہماری GDP تھی 2017-18 میں 5.6 پہ، وہ کووڈ کے آنے سے پہلے 1.9 پہ پہنچ گئی تھی. اور جھوٹ بولا جو کہ اس وزیر اعظم کا شیوا ہے کہ وہ 3% تھی، وہ 3% نہیں تھی، وہ ایکچولی 1.9% پہ آ گئی، اور اب -0.4 پہ ہے. 40 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گندم کی کٹائی کے فوراً بعد 66 لاکھ
टन हुकूमत का दावा है कि उन्होंने गंदम प्रोक्योर की। आज गंदम की कीमत 73 साल की तारीख में सबसे ज़्यादा है। मार्केट में बताते हैं कि गंदम जो फी मन जो 1300 जो सरकारी कीमत थी, उसके मुकाबले में आज 2600 रुपये या 2800 रुपये फी मन हो चुकी है। और इसी तरीके से चीनी जो 50 रुपये थी वो आज 100 रुपये तक पहुंच गई। सवाल ये पैदा होता है मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कि 2018 के आखिर में जब ये हुकूमत आ चुकी थी जिसने पाकिस्तान के अंदर शहद और दूध की नहरें बहानी थी और पाकिस्तान के अंदर बाहर से 300 अरब डॉलर लाने थे, उन्होंने फैसला किया कि चीनी की एक्सपोर्ट की जाए। हालांकि एक्सपोर्टेबल चीनी का स्टॉक मौजूद नहीं था। एक्सपोर्ट करना और डॉलर कमाना तो बड़ी उम्दा बात है, लेकिन जब चीनी थी नहीं तो उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त का जुर्म किसने किया? और फिर सब्सिडी भी दी गई, हालांकि सब्सिडी देने की चंदा ज़रूरत नहीं थी। और तीसरी बात कि जब 2018 में डॉलर 110-15 रुपये में था, तो 2019 में जब वो 150-60 तक पहुंचा, तो ये जो 40% रुपए की कीमत में कमी हुई, उसका सारे का सारा नफ़ा उन चंद चीनी के एक्सपोर्टर्स को मिला, जो कि 40 अरब रुपए बनता है। और फिर आपने ये भी देखा कि अब चीनी इंपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तान के महदूद ज़र मुबादला का इस्तेमाल इतना क्रिमिनल हो रहा है कि चीनी पहले आपने एक्सपोर्ट की और कीमतें बढ़ा दी और 80 रुपये पे चली गई, और आज चीनी आप लाखों टन इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से गंदम अभी सीज़न का आगाज़ हुआ है और गंदम इंपोर्ट हो रही है। ये 73 साल में इस तरह की दिल खराश मंजर इस कौम ने नहीं देखा था। और इसका असल जो तकलीफ से जो गुजर रहा है इस कौम का, एक गरीब बेटा, यतीम बेटी, बेवा, एक मजदूर, एक काश्तकार, एक दिहाड़ीदार, वो बेचारा, उससे पूछे कि ज़िंदगी उसके ऊपर कितनी तंग हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर आपने देखा कि कर्ज़े इन्होंने इन 2 सालों में इतने कर्ज़े ले लिए इस हुकूमत ने कि पिछले 10 साल 5 साल के कर्ज़े एक तरफ, 10 साल के कर्ज़े एक तरफ और 2 साल में कर्ज़े एक तरफ। और क्या इन्होंने कौम और मुल्क के लिए कौन से पब्लिक वेलफेयर जो मंसूबे बनाए हैं? एक नहीं, जहाँ पर भी जाते हैं पूरे मुल्क में वो पहले मंसूबों के ऊपर दोबारा जाके तख्तियाँ लगा रहे हैं। और फिर जो एहतसाब का अमल यहाँ पर उसके ऊपर गुफ्तगू हुई, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। असल में इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम है और अभी तक उनकी प्यास नहीं बुझ पा रही कि अगर इन्होंने एहतसाब करना होता तो पहले, सबसे पहले अपनी काबीना में वो लोग जो बैठे हैं जिन्होंने अरबों खरबों के स्कैंडल में मुलव्वस हैं, अद्वियात देख लें, किसने अद्वियात की कीमतें बढ़ाई? इसी हुकूमत में। और उस वज़ीर को फारिग क्यों किया गया कि जनाब वो स्कैंडल में मुलव्वस था? ना नैब ने FIA। चीनी स्कैंडल के कौन जिम्मेदार है? यही हुकूमत, यही वज़ीर आज़म। गंदम स्कैंडल के कौन जिम्मेदार है? यही वज़ीर आज़म, यही हुकूमत। ना नैब ने FIA। नैब और FIA ये गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ ये ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ है और ये एहतसाब नहीं, ये इंतकाम है। और उस विच हंटिंग के साथ साथ अब मीडिया हंटिंग भी हो रही है। मीडिया के साथ जो इस वक्त नारवा सलूक है, शायद
وہ حالیہ تاریخ میں اس کی بدترین مثال نہیں ملتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اے پی سی جس مقصد کے لیے آج اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اتنے قرضے لیے تو اس کا ایک ایک پائی کا حساب تو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ نے تو قرضوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے, کمیشن بنایا تھا. رات کے 12 بجے وزیر اعظم نے اعلان کیا تھا کہ میں نے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو قرضے لیے اس کے لیے میں نے کمیشن بنایا ہے. وہ کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے مگر اس میں سے نکلا کچھ نہیں, اور اس کا ایک ایک پائی کا اٹ از اکاؤنٹڈ فار. یہ ہے وہ یو ٹرن کے ماسٹر وزیر اعظم کی کارکردگی جس کے لیے آج پوری قوم کی نظریں اس اے پی سی کی طرف ہیں کہ آج ہم کیا فیصلے کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو اسکولوں میں جو بچیوں کے وظائف تھے, میں خاص طور پر جنوبی پنجاب کی بات کروں گا کہ وہاں پر بچیوں کو, قوم کی بیٹیوں کو اسکولوں میں ریٹین کرنے کے لیے ان کو وظیفے دیے جاتے تھے, وہ ختم کر دیے گئے. ہسپتالوں میں ادویات مفت تھیں, وہ ختم کر دی گئی. سی ٹی اسکین اور ایکس رے کی چارجز مفت تھے, وہ ختم کر دیے گئے. ہیپاٹائٹس کی ادویات فری تھیں, وہ ختم کر دی گئیں. اور پھر یہ کہتی ہیں کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا یا کسی اور بڑے جید عالم نے کہ ریاست مدینہ کا نام لیتے وقت ڈرنا چاہیے اور احترام کرنا چاہیے, کہ اس کو ہمیں سیاست میں نہیں لانا چاہیے اس عظیم پاک نام کو. مگر کیا کہیے کہ دن رات ریاست مدینہ کا نام لینے والوں کو اتنی بھی خبر نہیں کہ مدینہ میں نکلتے تھے وہاں پر کہ کوئی گھر میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا, اور رات کو گندم کی بوری اپنے کاندھوں پہ ڈال کر ان کے گھر پہنچانا. وہ ہے ریاست مدینہ کا شیوا, نہ کہ ادویات آپ نے مہنگی کر دی, ادویات کی قیمتیں جو مفت تھیں وہ آپ نے بند کر دی. آپ نے غریب ماری کی, یتیموں اور بیواؤں کا. پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ 73 سال میں جو ہر سال بجٹ پہ ایک کلرک کا, ایک گریڈ اپنا 9 کے اپنا ملازم کا جو تنخواہ بڑھتی تھی, آپ نے وہ بھی اس سال ان کو ان 2 سالوں اس سال نہیں دی. اس سے بڑا کوئی بھیانک دور پاکستان کی تاریخ میں آ سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا کیا اس عظیم ریاست کا جس کا آپ دن رات نام لیتے ہیں, کبھی وہاں پر کوئی تصور بھی کر سکتا تھا کہ آپ پینشن بھی آپ نہیں دیں گے؟ یہ ہے وہ صورتحال, بھیانک صورتحال جو آج ہمارے اس ملک میں ہمیں اس سے سامنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے یہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر وہ ناکام ہو چکی ہے, اور بری طرح ناکام ہو چکی ہے. میں دیکھتا کہ اگر کوئی اور حکومت ہوتی اور جتنی سپورٹ اس حکومت کو ملی ہے ان اداروں سے کہ جس کا 73 سال میں تصور نہیں کیا جا سکتا, اس کے باوجود بھی بدقسمتی سے یہ وزیر اعظم کی شومی قسمت ہے, اس حکومت کی بدقسمتی ہے کہ اتنی یعنی بلائنڈ سپورٹ کے باوجود بھی, انکنڈیشنل سپورٹ کے باوجود بھی یہ پاکستان کی سب سے ناکام ترین حکومت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے اس کا احتساب نہ کیا اور اب بھی ہم نے ان تمام تر تباہ کاریوں کے باوجود بھی ہم نے خاموشی اختیار کی, تو یقین کریں وہ خاموشی جرم بن جائے گی اور ہم بھی اس جرم کا حصہ بن جائیں گے. آپ یہاں دیکھیں کہ چین جیسا ایک بڑا مربی اور پاکستان کا بہترین دوستوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, کس طریقے سے اسی حکومت میں آنے سے پہلے پبلکلی چین کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی. کے پی کے میں آج 7واں سال ہے ان کی حکومت کا, وہاں پر ان کے وزیر اعلیٰ نے اس دور کے کیا کیا چائنا کے خلاف
باتیں کی کہ دل دکھتا ہے کہ وہ ملک جو پاکستان کا ایک مخلص ترین دوست ہے اور جنگوں میں، امن میں، سیلابوں میں، زلزلوں میں، انٹرنیشنل فورم میں، یو این میں، سیکورٹی کاؤنسل میں پاکستان کا ہر وقت اس نے ساتھ دیا، اس کو بھی ہم نے نہیں بخشا۔ اور آج وہی چین ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر ابھی قائد نے بات فرمائی اپنی اسپیچ میں، سعودی عربیہ ہمارے بہترین دوستوں میں شامل ہے۔ کس طریقے سے ہم نے اس معاملے کو مس ہینڈل کیا، اور کشمیر کے اوپر وزیر اعظم کی زبان کو تالا لگا ہے۔ کشمیر کی وادی میں خون بہہ رہا ہے، اور وہاں پر کشمیریوں کا جس طرح وہاں پر دن رات ان کو شہید کیا جاتا ہے، ننھے کشمیری کے نانا کو شہید کیا، جوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو اور بیٹیوں کو۔ پھر آپ دیکھیں اسرائیل کے حوالے سے یہ پوری قوم اس کے اوپر متفق ہے، جب تک کہ وہاں پر پیلسٹائن کا جو جائز مطالبہ ہے، ان کو ایک زندہ رہنے کا، ایک اسٹیٹ حاصل کرنے کا، اور جس کے اوپر انٹرنیشنل ریزولوشنز ہیں، جب تک کہ وہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بڑا ظلم ہوگا نہ صرف فلسطین کے نہتے عوام، بزرگوں، ماں اور بہنوں کا، بلکہ اس سے آپ کشمیر کے مسئلے کو اور کمزور کر دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر پوری قوم یکسو ہوگی اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آخر میں مجھے پھر چند باتیں گزارشات کرنی ہیں، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخی حکومت ہے۔ یقیناً یہ ایک تاریخی حکومت ہے کہ یہ تاریخی دھاندلی کے نتیجے میں آئی۔ اس کا بجٹ خسارہ تاریخی ہے، اس کے قرضے لینے کی رفتار تاریخی ہے، اس دور میں مہنگائی تاریخی ہے، اس دور میں غریب ماری تاریخی ہے، اس دور میں بے روزگاری تاریخی ہے، اس دور میں کم سرمایہ کاری تاریخی ہے، سفارتی محاذ پر ناکامی تاریخی ہے، معاشی محاذ پر ناکامی تاریخی ہے۔ تو آج پھر اس تاریخی حکومت کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالنے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اس ملک کو، اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو بچانے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں۔ بس میں اسی کے اوپر اپنی بات ختم کروں گا، اور یہ جو شعر ہے اس کے اوپر میں ظرف عرض کرنا چاہوں گا، معافی چاہتا ہوں۔ جی صاحب، جی مہربانی، تھینک یو۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، پھونک ڈالے، یہ اسمبلی مستعار ہے نا، یہ نظام مستعار ہے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔